نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مدرسہ ساتھیوں، آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار ہنرمند، جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار ہنرمند، اس قوم سے مستقبل کا معمار نہ مانگو۔ جناب صدر، لمبی چوڑی تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قوموں کی بلندی اور عظمت کا انحصار ان کی باکمال خوددار نسلوں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم خوددار اور ہنرمند نسل کو جنم دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، جس کے لیے شاعر مشرق نے فرمایا تھا: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جناب صدر، اس عظیمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے بدر کے میدان میں جانا پڑے گا، جہاں نبوت کی سرپرستی میں خودی اور کمال سیکھنے والے دو طالب علموں نے کفر کے سرخیل کو پیوند زمیں کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے نعرہ بلند کر دیا کہ خودی اور کمال عظمت اور بلندی کا نشان ہے، تاریخ بنانے کی علامت ہے، مٹانے کی نہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، لمحہ بھر کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ سرزمین بر صغیر کو اسلام سے آراستہ کرنے والے، اس قابلستان کے راستے توحید کا جھنڈا لہرانے والے، اس عظیم جماعت کے کمانڈر محمد ابن قاسم ایک نومر لڑکا ہی تھا جس نے خودی اور کمال کی ایک لازوال داستان چھیڑ دی اور یہ اعلان کر دیا: اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت و فولاد۔ لیکن جناب صدر، جو قوم اپنے اس عظیم فریضے میں غفلت سے کام لیتی ہے اور اپنی نسلوں کو تعلیم کے ذریعے خوددار اور ہنرمند بنانے میں کوتاہی کرتی ہے تو پھر جناب صدر اس قوم کو مٹانے کے لیے فوج اور تلوار کی ضرورت نہیں، وہ خود مری ہوتی ہے۔ جناب صدر، اس کے لیے میں ماضی نہیں حال کو بطور گواہ پیش کروں گا۔ مٹھی پر اسرائیل دنیا عرب کا چودھری بن کر ناسور بن چکا ہے اور یہ شہان عرب کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، صلاح الدین ایوبی کے جانشین، یہ ذلت اور پستی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہوا ایسا؟ میں بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے انسانی وسائل پر کام کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو حمایت تیار کیا اور ہم نے انسانی وسائل سے غفلت برتتے ہوئے اپنی نسلوں کو ضائع کیا، اپنا سرمایہ اپنی نئی نسلوں کی تعلیم پر نہیں عیاشوں پر خرچ کیا اور اس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو آئیے جناب صدر، بغیر تحقیر کے اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور مستقبل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی نئی نسلوں کو تیار کرتے ہیں، ورنہ تاریخ ہمیں قطعاً معاف نہیں کرے گی۔ آخر میں دو شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا: سن کر میری نوا کو فقط واہ واہ نہ کر، سن کر میری نوا کو فقط واہ واہ نہ کر، کچھ شوق نہیں ہے اب نہیں ہے درد کا اثر،